قرآن پاک کی جو سب سے امید افزا آیت ہے، جس کو پڑھ کر پروردگار کی رحمت کا طمع ہوتا ہے، امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور قائم ہوتی ہیں، وہ کون سی آیت ہے؟ یہ میں صرف اپنے علم کی بات کروں، وہ قرآن کا یہ مقام، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دو اگر پروردگار کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دلیل کی اتباع، کیونکہ دلیل اللہ کا پیغمبر ہے۔ حدیث سب سے بڑی دلیل۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت سب سے قوی ہوتی ہے، اس کی دلیل سب سے ٹھوس ہوتی ہے، جس کے سینے میں حدیث کا علم ہے اسے کچھ زیر نہیں کر سکتا۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا، ایسا غالب کہ لا تضرهم من خذلهم، جو ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوگا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں کون سا نقصان مراد؟ یہاں نقصان توڑ پھوڑ کا مراد نہیں ہے، گھر کو توڑ دیں، مسجد کو جلا دیں، نہیں، یہ سب ہوگا، گھر ٹوٹیں گے، مسجدیں جلیں گی، مسجدیں سیل ہوں گی، یہ نقصان پہنچائیں گے، وہ تمہیں زخمی کریں گے، قتل کریں گے، نقصان پہنچے گا۔ لیکن اس حدیث میں جس نقصان کی نفی ہے کہ ان کی تکلیف کے جو بھی درپے ہوگا ان کو تکلیف نہیں دے سکے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت، ان کی دلیل انتہائی ٹھوس ہوگی، باعتبار حجت اس جماعت کو کوئی دبا نہیں سکے گا۔ اس جماعت کی حجت کے مقابلے میں ہر جماعت کی حجت افلاس کا شکار ہوگی، جیسے فاقہ۔ جب وہ مفلس ہوں گے دلیل کے میدان میں تو پھر مفلس کا ہتھیار ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ وہی ہے کہ ان کو مار، بائیکاٹ کرو، جلاؤ، گھیراؤ، یہ فتنے، یہ مفلس کا ہتھیار ہے، جس کا ہاتھ دلیل سے تہی دست ہو، جو دلیل کے میدان میں تہی دامن، تہی دست ہو، یہ اس کا ہتھیار ہے۔ تو یہ جماعت، یہ طائفہ، محدثین کی ایک کثیر تعداد اس طرف مائل ہوئی ہے کہ اس جماعت سے مراد اہل الحدیث ہے۔ امام بخاری کا قول، امام احمد بن حنبل کا قول، عبداللہ بن مبارک کا قول، یزید بن ہارون کا قول، علی بن مدینی کا قول کہ یہ طائفہ اہل الحدیث ہے، انہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا، مانا ان کی حجت ایسی غالب ہوگی کہ کوئی ان کو دبا نہیں سکے۔